बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली और आप देख रहे हैं बोलचाल। नाजरीन, ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल वक्त में उनको ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो डैम्स फंड हो, चाहे सैलाब ज़दगान की मदद करना हो, या फिर ऐसी कोई दूसरी मुश्किलात सामने आती है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ही वो असासा है जो अपने ज़र मुबादला को भी बढ़ाते हैं और मददगार भी साबित हुए हैं। अब मलेशिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी किन हालात में हैं, उनकी हालात देखकर आपको उन पर रहम आएगा। दूसरी बात मैं आपको कर रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने पैसे बचाकर, अपने पैसों से टिकट खरीद कर, 500 रिंगट की टिकट उन्होंने 1000 रिंगट में खरीद कर, वो 1500 में भी उन्होंने खरीदे हैं, और वो वहां पर जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके वोट से एक ऐसा लीडर सामने आए ताकि उनके मुश्किलात में उनका साथ दे। अब मलेशिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मदद आप राशन भी तकसीम कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर वहां पर अमवात हो रही है, और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने घर वापस जा सके। तो इस तमाम तर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सोशल एक्टिविस्ट और एक बिजनेसमैन भी है, खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक है, गोहर अली। उससे भी बातचीत करेंगे मौजूदा हालात के हवाले से। दूसरी बात ये कि हमारे साथ अभी नूर बशर खान जो कि जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई मलेशिया के, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि मलेशिया में इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और हुकूमत इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही। सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो मलेशिया में है, वो अवामी हकूक के लिए क्या कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो अपना फर्ज निभा रहे हैं या नहीं, इस पर डिटेल गुफ्तगू होगी। तो वेलकम करता हूं गोहर अली और नूर बशर साहब। बहुत ज्यादा अमवात हो रही है, अमवात के हवाले से भी जरा हमें आगाह कीजिएगा कि वहां पर अभी आज के हवाले से क्या पोजीशन है, ताजा तरीन खबर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलेशियन जो इधर हम रह रहे हैं पाकिस्तानी, हम इस वक्त वाकई बहुत मुश्किल में है, और हम बार बार ये चीख रहे हैं एम्बेसी से, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम उस पाकिस्तानियों के लिए मांग रहे हैं जो इधर डेरों पे 3 महीनों से पड़े हुए हैं, लॉकडाउन है। तेलंगाना में 18 मई से मुकम्मल लॉकडाउन है, दुकानें, कारोबार, जिंदगी, हर चीज बंद है। जो वर्कर है वो तकलीफ में है, जो दिहाड़ी कर रहे हैं वो तकलीफ में है। तो हमारा तो माशाल्लाह गुजारा चल रहा है, दाना पानी हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है, मगर हम उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए बार बार हुकूमत पाकिस्तान और शाह महमूद कुरैशी हमारी एम्बेसी से हम सवाल कर रहे हैं कि खुदारा ये जो मौत हुए हैं, 15-20 लोग हमारे इधर शहीद हुए हैं इस बीमारी से, तो खुदारा कल ये 50 तक 100 तक भी जा सकते हैं। कल भी हमारा एक पाकिस्तानी मेरे खबरों के मुताबिक शहीद हुआ है, एक बहुत नाजुक हालात में है, तशवीशनाक हालात में है। कुछ पता नहीं कि बच जाए, मगर हमारा दुआएं और आप लोग भी दुआ करो कि वो बच जाए। हमारा एम्बेसी से ये मुतालबा है जी, मुतालबा है कि 14 जून से अभी तक 14 जून 20-25 और जुलाई से लोग कॉल कर रहे हैं, वो ठीक है राशन देते हैं, मगर उसी मिकदार से नहीं देते जितना उसको अच्छा, एक जरूरत मिनट है। यहाँ पर मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। आप कहते हैं कि एम्बेसी की तरफ से आपको राशन मिल रही है अभी? नहीं जी, मुझे तेलंगाना में या जितने पाकिस्तानी है एक को भी राशन नहीं मिला है, और हमारी तरफ से अपनी मदद आप अल्हम्दुलिल्लाह हम केएल तक पीजे तक मेरे साथ सबूत पड़े हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हो, मैं आपको सबूत के तौर पे दे सकता हूँ कि पीजे, शालम, पोचोंग हर जगह पे हमने राशन पहुंचाई है अपनी मदद आप अपनी जी मदद आप, ठीक है। जी तो जी। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ जाते हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब, आपसे एक सवाल पूछेंगे कि कितने मेंबर्स हैं पीटीआई के यहाँ पर? मलेशिया में, टोटल मलेशिया में आप पूछ रहे हैं? जी जी, टोटल मलेशिया में पूछ रहा हूँ, जो जिन्होंने वोट दिए हैं आपको कि आप जनरल सेक्रेटरी बने। अच्छा, हमने जो पिछले साल जब हमने मेंबरशिप किया था, तो तकरीबन
ٹوٹل ممبرشپ ہوا تھا تقریباً 1000 پلس مائنس 1000 ممبرشپ ہوا تھا. یعنی کہ جو ہمارا پینل تھا اور جو ہمارا اگین جو پینل تھا انٹرا پارٹی الیکشن تھا نا, تو ٹھیک ہے 1000 پلس مائنس ابھی تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, 1.5 سال تقریباً ہو گیا نا اس کا. صحیح. اس کی فیس تو کتنی $30 پر ہیڈ ہم نے جمع کیا تھا, $30 US. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 1000 لوگ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کا بھی گلا بھی پی ٹی آئی سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایز اے جنرل سیکرٹری آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ایمبیسی سے اس کے بارے میں بات کریں. آپ نے ابھی تک ایمبیسی سے کوئی بات کی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی, میں 2 ہفتے پہلے گیا تھا. اور جی یہاں پہ میں آپ کو علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہر صوبے سے دوسرے صوبے جب آپ جاؤ گے تو آپ کو نا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے نا, ایگزیکٹ نہیں جی دیتا. جی یعنی کہ صحیح. آپ ایسا ڈاکومنٹ شو کریں گے جیسا کہ ویلڈ ڈاکومنٹس ہوا, یعنی کہ آپ کوئی آپ کو انوائٹ کرے گا نا, تو ایسا تو بہرحال نہیں تھا. بہرحال میں 2 ہفتے پہلے گیا تھا ایمبیسی, ٹھیک اور ہے. میں ایک باقاعدہ ایک آفیسر کے ساتھ ملاقات ہوا تھا. تقریباً 1 گھنٹے تک ہم کافی ڈسکشن ہوا تھا اس مسئلے پہ. پھر کون سے بعد میں آفیسر؟ مجھے آپ بلوچ صاحبہ کے ساتھ یا نہیں, آمنہ بلوچ صاحبہ کے ساتھ تو بدقسمتی سے ابھی نہیں تک ہوئی ملاقات ملاقات؟ نہیں میں ہوا ہے. یہ پوچھ رہا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. نہیں اب نہیں نہیں, جو ابھی تک میرا ٹھیک ملاقات نہیں کی. میں نے یعنی ایک ذمہ دار آفیسر کے ساتھ ملاقات ہوا تھا, ذمہ دار بندہ تھا. ٹھیک ہے, اس پہ بھی آتے ہیں, اس اور پہ بھی آتے ہیں. اچھا, جو گوہر علی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار سب کچھ ختم ہو چکا ہے, مطلب ہمارے پاس راشن نہیں ہے, ایمبیسی کی طرف سے کبھی کبھی راشن آ جاتا ہے, لیکن مطلب ٹوٹلی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ میں آپ کو بتا دوں نا سر جی, حقیقت یہ ہے کہ ایمبیسی کافی حد تک ایفرٹس کرتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں نا کوالالمپور ایسا نہیں ہے جیسا نہیں, یعنی کہ یہاں پہ 100 بندے ہیں 500 بندے ہیں, یہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں, صحیح ہے. ہزاروں پاکستانی ہے. یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں نا کہ کوالالمپور میں, یعنی جس صوبے میں کوالالمپور آتا ہے, اس میں 50,000 سے بھی لوگ زیادہ ہوتا ہے پاکستانی میرے خیال میں, ٹھیک ہے. 50,000 تک. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک بندے تک ایمبیسی راشن پہنچائے. یعنی کہ اس نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ بھائی, یعنی کہ اگر میں گیا تو مجھے بھی دیا 10 بندوں کے لیے, اگر یہ دوسرا بندہ گیا 5, ایسے دیتا ہے. لیکن طریقہ کار سے میں خود اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ایمبیسی یعنی کہ کانٹیکٹ نہیں کرتے لوگوں کو, یار آ جاؤ, یعنی کہ کیا طریقہ کرنا چاہیے. ابھی 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالی, 1-2 دن میں میں اور میرا دوسرا دوست ہے, ہم جائیں گے انشاءاللہ ایمبیسی سے, اس بات پہ ملاقات کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے. ہمیں اپنے او پاکستانیوں کو بلا دو ایمبیسی میں, جو مطلب جو برداشت کر سکتا ہے, یعنی کہ جو جو حق 5,000 10,000 رنگٹ تک مطلب صدقہ زکوٰۃ خیرات میں دے سکتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم یعنی کہ یہاں پہ ایسے تو نہیں ہے کہ سارے لوگ مطلب لیبر ہے اور 10 20 50 60 رنگٹ روز کماتا ہے. یہاں پہ تو ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کے اپنے بزنس ہے, کاروبار ہے. ٹھیک ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر یہ بندوں کو بلا لے ایمبیسی, یعنی کہ ہر صوبے سے, اور یعنی کہ ایک ایک بندے کو ذمہ داری دے کہ بھائی یار آپ یہ جگہ, آپ یہ علاقہ کور کرے, آپ یہ علاقہ کور کر لے, تو وہ ہو دوسرا سکتا ہے. وہ دوسرا کوئی ٹاپک ہے. ابھی تو یہ ہے کہ پینڈیمک تو ہے, ابھی ایک وبا آ چکی ہے, تو اس کا مطلب کس طرح تدارک کریں گے, اس حوالے سے بات, وہ دوسرا ٹاپک ہے, اس پہ پھر بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ گوہر علی جو کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسی کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی مدد نہیں کی, آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہاں بالکل نہیں کی گئی؟ نہیں, ایمبیسی تو بہرحال مدد کرتا ہے, یہ میں نہیں کرتا کہ مدد نہیں کرتا, ٹھیک ہے. مدد گوہر علی آپ کرتا ہے کہیں بالکل. گے؟ ٹھیک ہے سر. گوہر علی آپ کیا کہیں گے, ایمبیسی کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مدد کی گئی ہے؟ جی, جس طرح نور بشر صاحب نے بتایا کہ مدد کر رہے ہیں, تو کسی کے ساتھ کیا ہوگا. الحمدللہ میں نے اور میرے دوستوں نے اپنی مدد آپ تقریباً, ٹھیک ہے. میرے پاس رسیدی پڑی ہے 25 سے لے کے 30,000 رنگٹ تک, ہم نے خود کھانا پینا لوگوں کے گھروں تک, دیروں تک پہنچایا ہے. میرے پاس صحیح. ثبوت پڑے ہیں جو ایمبیسی نے نمبر شو کیا ہے. 14-20 جولائی کو لوگوں نے مسکالے پونی کیا ہے. میرے پاس واٹس ایپ ہے, اگر آپ سننا چاہتے ہو, پسند کرتے ہو, میں سنوا سکتا ہوں لوگوں سے پاسپورٹیں منگوا کے, مگر ابھی تک مہینہ ہوا اس کو راشن نہیں ملا. ابھی لوگوں نے تک اموات کتنی ہوئی ہیں, ٹوٹل کتنی اموات ہوئی ہیں ابھی تک؟
تقریباً 15-20 تک جو میرے خیال میں ہے پاکستانی 20 تک پودگی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ 20 تک ٹھیک ہے، 20 تک 15 ہوگی. سے لے کر 20 تک افراد جو ہے جی وہ جی وہ مطلب اللہ تعالیٰ جی ان کی جی. کوشش کریں. ایمبیسی کی طرف سے کسی نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، یا پاکستان میں کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا، کسی وزیر نے، کسی ایم این اے نے، حلقے کے ایم این اے جو ان کا اپنا حلقے کا ایم این اے ہوتا ہے، ایم پی اے، نہیں، کسی نے رابطہ کیا اس حوالے سے؟ زیرو زیرو 0 ہے، 0%. ٹھیک ہے، 0%. جی ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی سچویشن کیا ہے؟ ابھی آپ کا مطلب آگے کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، کیا کریں گے؟ بشر سے، نور نہیں بشر نہیں، سے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، بشر مجھ صاحب سے سے پوچھ میں بات مجھ آپ سے سے پوچھ رہا تو ارادہ تو ہمارا یہ ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ میرے پاس رسید پڑا ہے جب ثاقب نثار صاحب نے، عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہمیں فنڈنگ کی اور بادشاہ ڈیم کی ضرورت ہے. میں نے خود 1550 رنگٹ ملیشین RM یہ میں نے خود بھیجی، شاید نور بشر صاحب نے زیادہ بھیجے. ان ملیشیا نیلئی 3 میں جو لوگ ہیں اس نے 1000 $2,000 US ڈالر بھیجے. تو آج ہمیں سخت ضرورت ہے. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں ان غریبوں کے لیے مانگ رہا ہوں جو روز مجھے 20 سے 30 کالے اور ریکارڈ پہ، یہ نہیں کہ میں ہوا میں پھیل رہا ہوں، ایسے بتا رہا ہوں. میرے پاس ریکارڈ ثبوت ہے. آمنہ بلوچ صاحبہ ہو یا جو بھی ایمبیسی کے جو بھی ڈائریکٹر ہو، ہمارا جو بھی ہو، ہمارے لیے قابل قبول ہے. جو مجھے بلا سکتا ہے، میں جا کے وہ سارے دلائل اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ لوگ دن میں 1000 بار میرے سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایمبیسی نہ ہمارا کال اٹھاتا ہے، نہ ہمیں راشن مل رہا ہے اور ہم تکلیف میں ہیں. پی جے میں، امپنگ میں، گومبا میں، کجنگ میں، ٹکٹ کتنے کا مل رہا ہے؟ ٹکٹ شالم میں. کتنے کا مل رہا ٹکٹ ہے؟ 2200، 2100، 1600، 1700. تو خدا را میں یہ بھی سوال اٹھا رہا ہوں پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، ملیشیا سے. سلمان وہاب جو پی آئی اے کا آفیسر ہے، دوسری جہاز 1200 1100 ایمریٹ جو ہے اس کا ٹکٹ ہے، پی آئی اے کا 2000 تک، 1900 تک، 1600 تک ٹکٹ جا رہا ہے. تو خدا را یہ خون چوسنے کا دن نہیں ہے، ہم مصیبت میں ہے. ہمارے ساتھ رعایت کرو. اور ان پاکستانوں کے لیے جو ادھر پڑے ہیں، اس کے پاس راشن کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کے لیے میں حکومت پاکستان، شاہ محمود قریشی، عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طرح قیدیوں کے لیے جہاز 2 بھیجے تھے، اسی طرح یہ سخت وقت ہے تو اس کے لیے ایک جہاز 2 بھیج دو کہ یہ مسافر جو راشن کے پیسے نہیں ہے کہ وہ چلے جائے اپنے ملک پاکستان کو. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گلے بھی کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اب کچھ نہ کچھ ایکشن اس پہ لیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے پاکستان میں؟ کسی سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ مطلب اوورسیز جو ہے وہ کافی مشکلات میں ہے؟ جس طرح ساحر صاحب، جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ ابھی ہم یعنی گوہر صاحب آواز اٹھا رہے ہیں، میں نے بھی اس طرح 2-4 سوشل میڈیا چینل پہ ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے، اور اپنے ایم پی اے ایم این اے کو خاص کر مینشن کیا ہے کہ بھائی اب خدا را وہ بتایا آپ نے؟ یعنی ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے صاحب ہے شیر اکبر خان بنیر کا جو بندہ ہے نا، بنیر کا جی ایم این اے صاحب، پتا تو نہیں ہے. وہ یعنی ڈائریکٹ بات تو نہیں ہوا ہے. بہرحال ویسے سوشل میڈیا پہ یعنی ان سب لوگوں کو پتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے نا. میں اب اصل میں گوہر صاحب کا جو مقصد ہے میں آپ کو ایسے کلیئر کرتا ہوں. اسی وقت ابھی جو ضرورت ہے وہ ہمیں پی آئی کا جو آپریشن ہے فلائٹ، یعنی کہ ہفتے میں ابھی 1 فلائٹ آتا ہے، جمعے کے دن کو صرف آتا ہے. تو ابھی گوہر کا مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی اگر ہفتے میں 2 فلائٹ ہو جائے، 3 فلائٹ ہو جائے، تو ابھی تو ویسے لوگ گھروں میں بیٹھا ہے نا، ڈیروں پہ بیٹھا ہے، یعنی کہ کام شام نہیں ہے، کئی مہینوں سے لوگ بے روزگار ہے. اس کے بجائے یہاں پہ لوگ یعنی کہ میں ابھی اگر جتنے بھی دیر یہ لوگ رہیں گے یہاں پہ ملیشیا میں، اتنے تک یعنی یہ پینڈیمک، یہ وبا، یہ کووڈ ہمارے لوگوں میں زیادہ پازیٹیو ہونے کا خطرہ ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک چلے جائے، واپس اپنے وطن چلے جائے. اور زیادہ تر لوگ چاہتا ہے
सेक्रेटरी جی साहब سر वो तो कह रहे हैं कि टिकट 2200 का मिल रहा है तो किस तरह चले जाएं, उनके पास अगर पैसे नहीं है तो देखें आप एक ऐसी सीट पर बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है, मुझे आप जरा समझाएं प्लीज. سر جی میں آپ کو بتا دوں نا کہ नहीं मैं انفارچونیٹلی بدقسمتی سے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کلیئر کرتا ہوں، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، ٹائم انشاءاللہ ہے، میں آپ کو بتا دوں. میں الحمدللہ میں کئی مرتبہ ایمبیسی سے گیا ہوں، اور ایمبیسی گیا ہوں، لوگوں کے مسئلے مسائل میں نے الحمدللہ آگے رکھا ہے. باقی एक میں मिनट کوئی सर, एक ایمبیسی मिनट, کا میں کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن جو گوہر بات کرتا یعنی کہ میں جنرل سیکرٹری ابھی تک میرا جو مطلب او آئی سی سیکرٹری ہے یا او آئی سی منسٹر ہے، ابھی تک یعنی کہ 1.5 سال ہو گیا، تقریباً 1.5 سال کے اوپر، ابھی تک میرے ساتھ کسی نے واٹس ایپ پہ میسج بھی نہیں کیا ہے کہ بھیا उसी तरफ मैं आ रहा हूँ, उसी की तरफ आ रहा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ. देखें ये ہم سب बेचारे तो اپنی مدد آپ جی جو سر ہم جو بھی کرتے اپنی مدد آپ کرتے ہیں ہم یہاں پہ. تو یہی بات تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے منہ سے کہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ایمبیسی گئے تھے, ایمبیسی میں آپ نہیں نے امبیسی جی سر جی امبیسی راشن دیتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے خود دیکھا ہے کہ کسی کو دیا ہے، میرے کسی پاس کو دی. ثبوت نہیں، ٹھیک ہے, یعنی کہ میں کسی نہیں میری کو بات دیا صاحب ہے آپ کی دیتا ہے، یعنی کہ میں لیکن جھوٹ میری کیوں بات بولوں. اچھا میری بات بھی سنیں نا, میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. 2 ہفتے میرے خیال سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی, زوم میٹنگ, اس میں تھے آپ آمنہ بلوچ صاحبہ نے جو میٹنگ ارینج کرائی, میں نہیں تھا اس میں. تو کیوں تو آپ اس تو کی آپ جنرل نہیں ایمبیسی آپ جنرل سیکرٹری ہیں, کس طرح آپ نہیں تھے اس میں, آپ نے کبھی پوچھا ان سے کہ آپ کیوں نہیں تھے اس میں؟ یار یعنی کہ میں کیا نا میں وہ تو پاکستان امبیسی جو ہے نا، امبیسی وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور اس امبیسی کے ساتھ تو ہمارا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں یعنی ہمیں باؤنڈ ہے کہ وہ مجھے بلا لے کسی پروگرام میں، یعنی کہ میرا امبیسی میں اپنا ذاتی تعلقات پہ میں آتا جاتا ہوں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس آپ گئے ہیں کہ آپ ممبرشپ بنائے $30 دیں, یہی وہ لوگ تھے, ٹھیک ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ابھی مصیبت آئی ہے. آپ کو چاہیے کہ ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو آپ کس مطلب آپ پھر جنرل سیکرٹری آپ عہدہ چھوڑ دے, اس کو کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتا اگر آپ سے کسی کی خدمت نہیں ہو رہی. اگر یہی کام کوئی ایم پی اے کرتا, ایم این اے کرتا, سب سے پہلے آپ اس پر آواز اٹھاتے, کرتے کہ نہیں کرتے؟ صحیح، بالکل بالکل. تو تو میں ابھی آپ نہیں میں بتا دوں نا ایمبیسی، میں بتاتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ایمبیسی کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. اگر آپ کمپیریزن کر لے پچھلے حکومتوں کا اور اس حکومت کا تو الحمدللہ آپ کو 99% لوگ یہ بتائے گا کہ بھئی ایمبیسی میں لوگوں کے تھوڑے بہت عزت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو یعنی کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عزت تو آپ ہمارے بھی میری, اگر میرا آواز جب میری بات سنیں, میں جب آپ کے ڈیرے پر آ جاتا ہوں آپ میری عزت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. تو کس چیز کے سب چیزیں آن لائن ہے, سب کچھ آن لائن ہے. تو اگر دیکھیں یہ مصیبت کی گھڑی ہے, آپ کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے. اس لیے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایمبیسی گئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں, لیکن آپ بالکل گیا. صاحبہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. یا میں اگر مثال کے اگر میں ایمبیسی چلے جاؤں، میں بتاؤں کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں اور مجھے امنہ بلوچ صاحبہ سے ملنا ہے تو بالکل آپ مل سکتے ہیں, آپ کا حق ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ایمبیسی میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر ان کو کہیں کہ میرے پاکستانیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, میرے پاکستانیوں کے ساتھ یہ مشکلات ہیں, ان کو حل کرے. ایمبیسی صرف پاسپورٹ بنانے کے لیے نہیں ہوتی, ایمبیسی صرف شناختی کارڈ بنانے کے لیے نہیں ہوتی. ایمبیسی دیکھیں ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. برطانیہ برٹش پاکستانی جب پاکستان گئے ہوئے تھے 2020 میں, جب پینڈیمک آیا پوری دنیا میں تو فلائٹس بند ہو رہی تھی, مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں جائے گی فلائٹس. انہوں نے یہاں سے چارٹرڈ طیارہ وہاں پہ بھیجا ہے. تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان پاکستانیوں کو لے کر آپ ایمبیسی پہنچ جائیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ تو سب تقریباً لوگوں کو زیادہ پازیٹیو ہے یہ چیز, یہ پینڈیمک, یہ جو کرونا وائرس ہے, میں کس طرح لوگوں کو کراؤڈ کر لوں. یہاں پہ بہت زیادہ سخت پابندی ہے, لوگوں کو ایسے ہجوم کرنا بہت زیادہ پابندی ہے یہاں پہ. گوہر علی آپ سے میں پوچھوں گا کہ
जनरल सेक्रेटरी साहब जो कह रहे हैं कि आप एक से एग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी में जितना कर रहे हैं वो ठीक है? जनरल सेक्रेटरी से मेरा जो राब्ते होते हैं वो कहता है कि एम्बेसी से बात भी इसकी हो रही है। अभी इसने मुझे बताया कि हम बात करेंगे, मगर अपनी मदद आप भी हम लोग पैसे इकट्ठा करेंगे और लोगों तक राशन पहुंचाएंगे। एम्बेसी से इसकी बात भी हो रही है, मगर मैं अपने गरीबों का हक इस वक्त मांग रहा हूं कि ये हमारा, मैं एक पाकिस्तानी नेशनल हूँ। ये जो परचम है इस साइड पे आ रही है, ये परचम है, ये मेरी माँ है। मैं इस परचम से अपना हक मांग रहा हूँ। इस कहत में, इस तंगदस्तरी में, इस बुरे हालात में मैं अपनी माँ से अपना हक मांग रहा हूँ कि हमें हक दो खुदारा, कि कल हमारे मजबूर गरीब लोग भूख से मर जाए। कल हमारे लोगों पे जो ये पहाड़ जो पड़ा है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो टिकट कहाँ से ले ले। तो एम्बेसी हमें, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। लोगों ने और 2 टके के मैक बनाए हैं, जिस तरह वो एयरवाई का ड्रामा चलता है कि ये 2 टके की बात है, मैं वो नहीं करता। 2 टके के मैक लोगों ने, मेरा अपना मैक 2 टके का मैक है, ये हैंड स्प्री लगाया मैंने और मैं जाके अमना बलोच साहिबा के साथ बैठा हूँ। क्या मेरा हक बनता है ये? क्या मुझे एम्बेसी वाले ऐसे छोड़ देंगे कि आप जाओ, आप मैक ले लो? जी गोहर अली प्लीज, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे देखिए, एक पाकिस्तानी की हैसियत से चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कोशिश करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप जनरल सेक्रेटरी साहब के बातों से मुत्तफिक है कि वो कह रहे हैं कि मेरी एम्बेसी से बात हो रही है और इंशाल्लाह जल्द ये मसला हल हो जाएगा, तो आप मुतमईन है भी कि नहीं? जी मुतमईन हो। सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि इंशाल्लाह 1 दिन 2 दिन बाद वो जा रहे हैं एम्बेसी, तो उससे बात करेंगे आमना साहिबा से या जो और मेंबर्स है एम्बेसी के, तो उसके साथ बात करेंगे। और वो पाकिस्तानी जो राशन से मजबूर है या टिकटों का, पीए का मसला है टिकट का, या लोगों के पास टिकट नहीं है, जिस तरह आपने बताया कि हमारी मिसाली देती है यूरोप के, मगर जब हम फंसे हुए हैं तो हमें भी उन गरीबों के लिए टिकटों में डिस्काउंट करना, या एक बोइंग जहाज लेके आओ और इन लोगों को उठा के पाकिस्तान लेके जाओ जो बीमार है। जी सेक्रेटरी साहब, जाते जाते आपसे भी थोड़ा मालूमात ले लें कि क्या समझते हैं आपके ये मसाइल जो है कितनी देर तक हल हो जाएंगे और कितना मतलब इस पर काबू पाया जा सकता है? मैं आपके प्रोग्राम के वसात से सबसे पहले तो आपने जो मलेशिया में मुकीम हमारे पाकिस्तानी भाई है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कर ले और अपने डेरों पे आने जाने का बंद कर ले, ताकि ये चीज़ एक दूसरे में, आप यकीन मानिए कि एक अभी मुझे पता चला कि एक जगह पे हमारा एक टीम ने टेस्ट किया, करवाया, 40 बंदों का 40 के 40 पॉजिटिव आ गया एक कुलालमपुर में एक जगह पे। तो ये सिर्फ इस वजह से थे कि भाई ये एक्टिविटीज है, ये मतलब सोशल डिस्टेंस नहीं रहता है, एक दूसरे मतलब बहुत ज्यादा घर से बाहर आना जाना एक दूसरे के घरों पे। मैं बार बार ये दरखास्त करता हूँ अपने लोगों की कि खुदा के लिए घरों में बैठिए, मास्क का इस्तेमाल करे। और ये मैं कोई हुकूमत का भी, यानी आप सही है कि मैं हुकूमती पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन बदकिस्मती से यानी कि मैं अपने जो मैं समझता हूँ कि इतना नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई हमारे लिए स्पेशल फ्लाइट्स चाहिए कि ताकि ये लोग यहाँ से कम से कम किराए पे चले जाए। गौहर अली तो 500-800 की बात करता है, मैं तो चाहता हूँ कि हफ्ते में 1 फ्लाइट फ्री चले जाए यहाँ से। हुकूमती पाकिस्तान ये भी कर सकता है। मेरा तो ये डिमांड है कि हफ्ते में 1 फ्लाइट फ्री चले जाए यहाँ से, ज्यादा बेहतर होगा। 3 फ्लाइट लेके जाओ। मैं तो अभी यकीन मानिए कि ज्यादा हादसात अमवात के हमारे लोगों के होने वाले हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर है इस चीज का कि पाकिस्तानियों में ये चीज हद से ज्यादा है, ये पॉजिटिव है ये चीज। तो अब तो हो गया है ना, अभी क्या करे? अभी तो एक मतलब कोविड-19 का मरीज तो पाकिस्तान जाना मेरे ख्याल में तो मुमकिन नहीं है। अभी तो ये है कि आपने खुदा के लिए डॉक्टर के पास तो चले जाए ना, लोग डेरों में मर रहे हैं यहाँ पे।
نور بشر صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سے 100% نہیں 1000% ایگریڈ کرتا ہوں کہ مطلب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, زیادہ تر ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو مطلب یہ کہ اگلا پروٹیکٹ ہوگا, اور اسی طرح یہ چیز ہم کنٹرول کر سکیں گے. لیکن مسئلہ وہیں پہ آتا ہے کہ گوہر علی نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ ہم اپنی مدد, آپ راشن تقسیم کا کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, یہ گھروں میں بھی بیٹھ جائیں گے, ان کو یہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہم 6 مہینے بعد اپنے گھر واپس چلے جائیں گے, لیکن 6 مہینے تک ان کو کھانا پینا, ان کی رہائش کے پیسے یہ کون دے گا؟ تو یہ نہیں کہ میں انکار کرتا ہوں اس چیز سے کہ بھئی تکلیف نہیں ہے لوگوں کو, یعنی یہ تو میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ کسی کو تکلیف نہیں ہے. لوگوں کو اچھا, بہت زیادہ تکلیف ہے, راشن کی تکلیف ہے, مطلب ڈاکٹر لے جانے کی تکلیف ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ کتنے بندے ہم کریں گے جو والنٹیرین ہے یا امبیسی والا ہے؟ ہزاروں میں ہے جی, لوگ ہزاروں میں ہے, پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے. یعنی کہ ہمارا بدقسمت یہ ہے کہ میں یہاں پہ کاروبار کرتا ہوں, بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ, لیکن میں نے اپنے آپ کو ایمبیسی کے ساتھ رجسٹر نہیں کیا ہے کہ بھائی یار ٹھیک ہے, میں سٹیزن ہوں, میں یہاں پہ کام کرتا ہوں, یہ میرا فون نمبر ہے. مجھے یہ بتاؤ کتنے بندوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا پاکستان ایمبیسی میں؟ یہ تو بھی ہمارا کمی ہے نا, اپنے لوگوں میں ہمارا کمی ہے نا. تو نہیں یعنی یہ کہ کہنے کا آپ اگر مطلب ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں گے تو ان کا پوچھا جائے گا. نہیں سر ایسا نہیں ہے, لیکن میں آپ بتا دوں گا نا کہ ہمارا رابطہ, یعنی کہ جب تکلیف آتا ہے تو ہمیں ایمبیسی یاد آتا ہے نا, ایسی ایمبیسی کے ساتھ ہمارا تعلقات نہیں, ٹھیک نہیں میں ہونا اگر چاہیے. پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, میں اگر پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, ہوں. میرے پاس گرین پاسپورٹ ہے, میں ایمبیسی چلا جاؤں, مجھے وہ میرا حق ہے کیونکہ میں وہاں کا نیشنل ہوں, میں وہاں پہ پیدا ہوا ہوں, میں میرا ملک ہے پاکستان, جو بھی مدد ہوگا میں ان سے. لیکن یہ ہے ہاں اس چیز میں ٹھیک ہے, اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں پھر بے شک وہ مجھے سپورٹ نہ کرے. لیکن اب یہ پینڈیمک ہے, دیکھیں یہ ایک وبا ہے, ابھی سے نہیں ہے, یہ کب سے ہے. تو حکومت کو میں اس لیے بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی آپ کی ڈیوٹی میں دلا دوں, یاد دلا دوں کہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, اگر آپ سے وہ نہیں ہو پا رہی تو آپ جنرل سیکرٹری کا سیٹ ہی چھوڑ دیں, کیونکہ یہ صرف نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں, اگر آپ سے نہیں ہو آپ صحیح سکتا بات کر رہے آپ دیکھیں, میں ابھی الیکشن آ رہے ہیں دوبارہ, ابھی آپ دوبارہ ان لوگوں کے پاس جا سکیں گے کہ ہمیں ووٹ دیں؟ نہیں, میں تو لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے کبھی یہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ بھی نہ لے اور ممبرشپ بھی نہ کرے. اچھا میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس یہی $30 پر ہیڈ کے حساب سے 1000 لوگوں نے جو پیسے جمع کیے, اگر ابھی آپ کے پاس ہوتے تو آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کہ ہماری مدد کیجیے؟ نہیں سر, وہ تو بہرحال ابھی میں آپ کو ویسے نہیں بتا سکتا کہ کس طرح وہ ممبرشپ ہوا تھا, یہ آپ کا لائیو پروگرام ہے. وہ اور آپ نہیں بتا کس طرح ہوا تھا, وہ آپ کیا بتائیں گے مجھے؟ وہ لائیو پروگرام نہیں ہے, صحیح بتاؤ. نہیں, جو بھی ہے نہیں ویسے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نہیں آپ مجھے نہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کس طرح ہوتا ہے. وہ کسی ایک شخص نے بھی پے کیے ہیں, پیسے تو چلے گئے نا, چلے پیسے گئے یہاں جی. سے نہیں, پیسے کہاں. میں نے آپ کو بتا دینا, میں یعنی کہ یہ ابھی میں نے گوہر علی سے بات کی ہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہ بھئی میں سچ بولوں گا اس پروگرام پہ, ٹھیک ہے. کوئی یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی ایمبیسی یا اپنی حکومت کا یا اسی کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ تکلیف ہے, مجھے فلائٹ چاہیے, مجھے لوگوں کو راشن دینا چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب ڈاکٹر آنا چاہیے, ویکسینیشن کرنا چاہیے. حکومت پاکستان کا ملیشیا کی حکومت کے ساتھ اسپیشل ٹاک ہونا چاہیے ہمارے اوپر کہ بھائی ہمارا کمیونٹی یہاں پہ ہے, اس کو ویکسینیٹ کر لے, ہماری ضرورت ہو تو ہم پہنچائیں. یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں سے $1,00,000 جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہر مہینے میں. ابھی ہم تکلیف میں ہے, یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ کوٹ کرتا ہوں کہ بھائی ایمبیسی, میں نے خود دیکھا ہے کہ بھائی ایمبیسی نے لوگوں کو راشن دیا ہے. ابھی پتہ نہیں ہے 500 کو دیا ہے, 100 کو دیا ہے, 1000 کو دیا ہے, لیکن راشن دیا ہے. ٹھیک ہے. گوہر صاحب آپ کیا کہیں گے آخر میں, جاتے جاتے حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میں پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جہاز ہفتے میں ملیشیا کے ساتھ بات کرو, دو کرو, اور جس طرح ہمارے مزدوروں کے پاس پیسے نہیں ہے تو یا ٹکٹ کم کرو یا ایک جہاز دو. اگر پاکستان فری آف کاسٹ بھی دے تو میرے خیال سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ادھر کتنے کروڑوں اربوں کا کرپشن ہو رہا ہے. تو خدا را یہ لوگ مر رہے ہیں تو اپنے ٹھیک ہے, لوگ اور اپنے عوام پہ بھی بہت کچھ شکریہ خرچہ کرو. جی نور بشر صاحب کیا کہیں گے آپ؟
गौहर अली खान ये बोला कि यार एक दो फ्लाइट से हमारा मसला हल नहीं होता, हमारा फ्लाइट ऑपरेशन हफ्ते में 2 होना चाहिए ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान चले जाए। ठीक है, टिकट कम करना चाहिए, टिकट कम से कम 1000 तक लेके आए तो फिर भी अफोर्ड कर सकता है, 900 1000 तक, अभी 1600-1700 2000 में चल रहा है। तो यानी कि अभी ये अगर ये लोग ये बहाना करते हैं कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम मुझे ये बताओ कि पीआईए ने कब मुनाफा किया है, मुझे ये बताइए। पीआईए ने तो कभी हमने नहीं देखा कि मुनाफा किया। तो अब ये 1-2 महीने के लिए अगर ये नुकसान भी कर ले, तो मेरा तो ये डिमांड है कि हुकूमत पाकिस्तान ये यानी कि ये कुर्बानी दे और ये अपने लोगों की मदद करे इस मौके पे। फ्लाइट ऑपरेशन की वजह से हमारा मसले थोड़े कम हो सकता है ताकि ये मैक्सिमम लोग चले जाए। है बातें बहुत है, लेकिन उसका हल जरूर निकालना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी साहब की बातें भी ठीक है, गौहर अली भी ठीक कह रहे हैं, एम्बेसी तक उनकी रसाई है नहीं, जो मुसाफिर बैठे हुए हैं उनके पास पैसे है नहीं, पीआईए जहाज यहाँ पर आएगा नहीं, और मुसाफिर वहां पर जिस तरह हाल में पड़े हुए हैं उसी तरह हाल में वहां पर बैठे रहेंगे। अब असल मकसद यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से अपील है कि चार्टर्ड तैयारा भेजा जाए और टिकट के पैसे भी उनको माफ किए जाए। ये एक तकाजा होगा इन मुसाफिरों के साथ, आपकी भलाई यही होगी कि उनके टिकट के पैसे भी माफ करें। वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी, उससे भी अपील करूंगा कि आप अगर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से अगर 3-4 मिनट निकाल ले, अपने स्टेटस अपडेट करने से अगर आप फारिग हो तो 1 मिनट के लिए आप एम्बेसी कॉल करें और उनसे पूछे, आमना बलोच साहिबा से पूछे कि क्या हो रहा है, पाकिस्तानी वहां पर किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। आमना बलोच साहिबा से गुजारिश होगी कि आपका फर्ज बनता है कि आप इन पाकिस्तानियों का हाल जरूर पूछें, क्योंकि सिर्फ पासपोर्ट बनाना और सिर्फ वीजे इशू करना काम नहीं है, बल्कि असल काम यही है कि आप उनका हाल पूछे कि वो किन मुश्किलात में है। अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप अपनी अथॉरिटीज जो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं उनको कहे कि इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकाले। लेकिन बात वही होगी कि जमीन वही चलती है जिस पर आग लगी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।